أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين وإذ اور جب أخذنا ہم نے پکڑا ہم نے لیا أخذنا کون سا فعل ہے ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے واحد متکلم کیا ہوگا اس کا أخذت میں نے لیا أخذنا ہم نے لیا جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے میثاقہم میثاق کا معنی پکا وعدہ ہم ان سے ومن کا اور آپ سے کا کی ضمیر کس طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ومن نوح اور نوح سے وابراہیم اور ابراہیم سے وعیسیٰ اور عیسیٰ سے ابن موسیٰ سے وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے وأخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاق غلیظا بہت ہی پکا غلیظ اردو میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے غلیظ کا معنی ہوتا ہے گاڑا اس کے بالعکس لفظ استعمال ہوتا ہے پتلا اور غلیظ کا معنی گاڑا مراد ہے اس سے بہت ہی پکا بہت ہی مضبوط وعدہ ہم نے لیا انبیاء سے وعدہ کیا تھا وعدہ یہ تھا کہ منصب رسالت پہ جو میں نے تمہیں فرض تمہارے ذمہ لگایا ہے رسالت کا اور نبوت کا اس فرض کو تم نے ادا کرنا ہے اور میرا وہ پیغام جو بدریہ وہی تم تک پہنچایا جائے گا وہ تم نے آگے امت تک پہنچانا ہے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو شروع میں ہی یہ بات فرما دی کہ سارے انبیاء سے ہم نے یہ وعدہ لیا کہ نبوت کا وہ فریضہ جو تمہارے ذمہ لگایا جا رہا ہے وہ تم ادا کرو گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء جو افضل ترین انبیاء ہیں ان کا یہاں نام لیا سورہ شورا میں بھی انہی 5 انبیاء کا اکٹھا نام لیا اور ان 5 میں سے بھی پہلے سب سے کس کا لیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ہے زمانی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر جو ہے وہ آخر میں آتا ہے بعد میں آتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اس سے کہ سارے انبیاء کے بعد تشریف لانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو ہے یا ذکر مبارک صاحب سے پہلے کیا گیا کہ آپ سے وعدہ لیا پھر نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وعدہ شاہ فرمایا کہ انا سید الانبیاء کہ میں سارے انبیاء کا سردار ہوں ایک حدیث میں فرمایا کہ انا خطیب الانبیاء قیامت کے دن میں سارے انبیاء کا نمائندہ ہوں گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کا نمائندہ بن کے سفارش کبریٰ شفاعت کبریٰ کریں گے اللہ کے حضور اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی دوسرا نبی سفارش نہیں کر سکے گا لہذا فرمایا کہ میں سارے انبیاء کا بھی نمائندہ ہوں سارے انبیاء کا سردار بھی ہوں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سنی جائے گی اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی اور پھر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے جنت کا تالا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کھولا جائے گا اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور سب سے دوسرے نمبر پہ جنت میں داخل ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ پل صراط سب سے پہلے میں اور میری امت عبور کرے گی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعد میں آنے کے باوجود سارے انبیاء سے افضل ہوں گے عمل کے اعتبار سے بھی اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الانبیاء بھی اپنے لیے لفظ استعمال فرمایا خطیب الانبیاء بھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا سارے انبیاء پہ ثابت ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسأل الصادقین لیسأل لام تاکید کا ہے اور یسألو کون سا فعل ہے یسأل مضارع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے لیسأل تاکہ وہ سوال کرے کون سوال کرے یسأل کا فاعل جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے لیسأل تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے کن سے صادقین کیا ہے اسم فاعل ہے سچ بولنے والے تاکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے قیامت کے دن سوال کرے ان صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں صادقین سے یہاں مراد کون ہے انبیاء جن کا نام اللہ تعالیٰ نے پہلے لیا لیکن
انبیاء کا پہلی آیت میں واضح طور پہ نام لینے کے بعد جب صادقین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انبیاء بھی شامل ہیں اور اس کے بعد دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے عہد پہ جو پکے رہے ہوں گے لوگ. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ جو میں نے ذمہ داری تمہیں دی تھی تم نے وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی انہیں سچا فرما رہے ہیں کہ یہ سچے لوگ ہوں گے، پھر پوچھنے کا فائدہ کیا؟ جب ایک آدمی کا پتہ ہے کہ یہ آدمی تو سچا ہے، پہلے ہی کہہ دیا بھی تم جو بات کر رہے ہو سچ کر رہے ہو، تم سچے آدمی ہو، تو پھر سوال کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت و شرف سے نوازے سارے لوگوں کے سامنے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ ہاں یا اللہ ہم تیرا پیغام پہنچائیں گے، اور انہوں نے پھر واقعی اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. جو وعدہ کیا تھا اس میں جھوٹ نہیں کیا، انہوں نے بدعہدی نہیں کی. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی قیامت کے دن یہ سوال کر کے ان کے عزت و شرف میں اور ان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ فرمائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کا وضاحت کے ساتھ ذکر آتا ہے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے آخر میں، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال کریں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یا عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ سوال کرنا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نبیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا. ادھر رسول اکے تک جب رسولوں کی جواب دہی کا وقت آ جائے گا رسولوں کو بھی اللہ بلائے پوچھیں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ تعالیٰ کی قوت اور ساری مخلوق پہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار جو ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسا کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی نہ کرنے والا یا جس سے اللہ پوچھ نہ سکیں. جہاں دار مغلوب مقہور ہیں وہاں نبی اور صدیق مجبور ہیں، وہاں خواہ کوئی نبی ہے یا صدیق ہے یا ولی ہے. لا یسالو اما یفعلو، لا یسالو اما یفعلو، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کرنے والا. وہم یسالون، اور باقی ساری کی ساری مخلوق اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے بھی جواب دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دینا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی دینا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دینا ہے. ہر ایک نے جواب دہی کرنی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے اسی جواب کی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے یہ بات، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کا وعدہ جو ہے، جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، ان کی سچائی اور ان کا خلوص، اللہ تعالیٰ سے وفاداری، اللہ کے رسول سے وفاداری، وہی کام آئے گی ان کے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں بڑی وضاحت سے یہ واقعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے نوح کیا تم نے توحید کا پیغام پہنچا دیا تھا امت تک؟ اس لیے کہ سب سے پہلے شرک میں وہی یغوث اور یعوق اور ود اور جتنے بھی معبود تھے انہوں نے ابتدا کی شرک کی. تو نوح علیہ السلام کا بطور خاص ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلا کے پوچھیں گے کہ اے نوح کیا تم نے توحید کی دعوت پہنچائی تھی انہیں؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں یا اللہ پہنچائی تھی. امت سے سوال کیا جائے گا تو امت کہے گی کہ ہمیں تو کوئی دعوت نہیں پہنچائی کسی نے. نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھیں گے کہ نوح بتاؤ تمہارا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میرے گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا نوح نے پیغام پہنچایا تھا؟ امت محمدیہ کہے گی کہ ہاں یا اللہ پہنچایا تھا. مشرک کہیں گے یا اللہ یہ تو بہت بعد میں آئے، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، انہوں نے کیسے گواہی دے دی؟ اور امت محمدیہ کہے گی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا، قرآن مجید پڑھا، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور انہوں نے پیغام پہنچایا اپنی امت تک. اس طرح پیغمبر جو ہیں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ سچ کر دکھایا، ان کو ساری مخلوق کے سامنے سچا ثابت کر کے ان کی عزت اور ان کے شرف میں اور بھی اضافہ کیا جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد جو علماء فضلاء ہیں امت محمدیہ کے، وہ بھی اسی طرح بلائے جائیں گے اور ان سے گواہی لی جائے گی اس بات کی کہ کیا تم نے اس امت تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اور وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم نے دین پہنچایا. اسی لیے اس امت کو
اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے والی ہے، اور اس اعتبار سے بھی خیر امت ہے کہ قیامت کے دن یہ گواہ بنائی جائے گی دوسروں کو، یہ گواہی دے گی دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی۔ اور پھر جو علماء فضلاء ہیں، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر وہ آدمی جو دین کا علم جانتا ہے اسے قیامت کے دن یہ گواہی لینی پڑے گی، کوئی نہ کوئی گواہ پیدا کرنا پڑے گا، خواہ اپنا بیٹا ہی گواہی دے کہ ہاں یا اللہ یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے دین پہنچایا۔ ہر آدمی کو یہ گواہی لینی پڑے گی مسلمانوں میں سے، اس لیے کہ اب انبیاء تو ہے نہیں، اور مسلمانوں میں سے جو علماء فضلاء ہیں انہوں نے ہی آگے دین پہنچانا ہے۔ والدین جو ہیں وہ کم از کم اپنی اولاد تک دین پہنچانے کے مکلف ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور یہ گواہی لی جائے گی اولاد سے کہ کیا تمہارے ماں باپ نے تم تک یہ دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور اگر انہوں نے باقی پہنچایا ہے تو ان کی عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے دین کو آگے نہیں پہنچایا یا دین کا پیغام آگے نہیں دوسروں تک پہنچایا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، جنہوں نے اپنا وہ وعدہ سچ نہیں کیا۔ وعدہ صرف ایک نہیں ہے، ایک وعدہ تو وہ ہے جو انبیاء سے خاص طور پہ لیا گیا کہ یہ پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں، نبوت اور رسالت کا فرض تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہیں پورا کرنا ہے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو ہر آدمی سے لیا گیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری مخلوق نے یہ بات کہی، اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹے ثابت ہوئے اپنے وعدے میں، جنہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اعد للکافرین عذابا علیما، ایسے کافروں کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ جنہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ کی توحید کا، شرک کیا، وہ تو سیدھے سیدھے اس آیت کے حکم میں آ گئے۔ لیکن وہ لوگ جو عالم فاضل تھے یا جانتے تھے دین کا علم، دین کے مسائل جانتے تھے، قرآن مجید جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جانتے تھے، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا تو ان سے بھی گرفت ہوگی، ان سے بھی بات پرس ہوگی کہ تم نے یہ دین آگے کیوں نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سوال سب سے کرنا ہے، سب کو جواب دہی کرنی ہے۔ وہم یسألون، سارے کے سارے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں کہ کیا کر کے آئے۔ آگے پھر اس آیت کے بعد یہ یہاں تک 8ویں آیت تک تعلق ہے پچھلے واقعے کا، جو میں نے گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ تمہیدی باتیں ارشاد فرمائیں کہ کسی آدمی کے دل سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، کسی آدمی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، کسی آدمی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے اس بات کے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا آج کے بعد نہیں کہلائے گا، کسی کی وراثت نہیں پائے گا، نہ ہی جو حرام رشتے ہیں ان کو حلال کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تمہیدی کلمات ارشاد فرمائے، لیکن اس کی وضاحت اور تفصیلی بیان جو ہے وہ بھی اگلے رکوع میں آ رہا ہے، وہ اس کے بعد اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ کے 3 مضامین اہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہی بات منہ بولے بیٹے کو کی رسم ختم کرنے والی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کر کے اس رسم کے خاتمے کا عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رسم جو ہے وہ توڑوائی اور ختم کرائی گئی۔ دوسرا اہم ترین واقعہ جو ہے وہ ہے جنگ احزاب کا، اور تیسرا اہم واقعہ ہے غزوہ بنو قریظہ کا۔ بڑے ہی اہم ہے تاریخ اسلامی میں یہ غزوات، دونوں غزوات، ویسے تو سارے ہی غزوات اپنے اپنے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، لیکن اس اعتبار سے بڑے یہ غزوات اہم ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان کا نفاق جو ہے اس کو چھان کے الگ کر دیا۔ اہل ایمان کا ایمان اور منافقوں کا نفاق اس کو اس طرح چھان کے اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا کہ کسی زمانے میں بھی جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں ان کو اس بات کا اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ہر آدمی اپنے زمانے میں ان آیتوں کو منطبق کر سکتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، کھلیوں کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ فلاں مومن ہے فلاں منافق۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامتیں اور منافقوں کی باتیں اور منافقوں کے اقوال نقل فرمائے ہیں اور ان کا طرز عمل واضح فرمایا ہے۔ اس طرح جو مومن تھے ان کے اقوال اور ان کی باتیں اور ان کا طرز عمل اس طرح اللہ تعالیٰ نے نکھیڑ کے واضح فرما دیا ہے کہ ہر کسی انسان کو شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ منافق کون ہے اور مومن کون۔
اس اعتبار سے جنگ تبوک کا واقعہ جو سورہ توبہ میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے بڑا اہم غزوہ تھا، لیکن یہ دو غزوے جو ہیں بڑے ہی اہم ہیں، تو ان کے بارے میں مختصر طور پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ جن حالات میں غزوہ احزاب پیش آیا وہ حالات کیسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اس وقت کفار کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اگر یہ دشمنی انتہا پہ نہ پہنچتی تو ہجرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، ہجرت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہجرت کی ضرورت ہی تب پیش آئی کہ جب مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی دشمنی اپنے نقطہ عروج پہ پہنچ گئی، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری جو قدم تھا وہ اٹھاتے ہوئے کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ان کا قصہ پاک کرنا چاہتے ہیں اور معاملہ ہی یہ ختم ہو، مسلمانوں کا جو اسلام کا اور یہ جو نیا دین اٹھا ہے اس کا معاملہ ویسے ہی ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت یعنی اس مرحلے میں کی جب وہ پوری طرح تیار ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا گھیرا توڑ کے نکلے، اور نکلنے کے بعد بھی کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سار مبارک کی قیمت رکھی۔ 1000 اونٹ جو ہے وہ اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا اس آدمی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا۔ مدینہ جانے کے بعد بھی کافروں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا کہ جن کے ساتھ ہماری دشمنی تھی وہ ایک ایک کر کے نکل گیا یا نکل رہے ہیں، تو چلیں اب جانے دیں غصہ، یا دشمنی اب ختم ہو گئی۔ یہ ایک معاملہ تھا، لڑائی جھگڑا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی تھا، اب وہ یہاں سے نکل گیا، گھر بار چھوڑ گیا، مال دولت اپنا بزنس یا کاروبار جو کچھ بھی تھا اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑا اور یہاں سے نکل گیا، چلو اب معاملہ ختم ہوا۔ معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ جاتے ہی ابو جہل نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہود کے جو سردار تھے ان کو یہ خط لکھا کہ ہمارے جو مفرور لوگ ہیں انہوں نے تمہارے ہاں آگے پناہ لی ہے، یا تو ان کی پناہ ختم کر دو تم اور نکالو انہیں وہاں سے، اگر تم ان کی پناہ ختم نہیں کرتے تو تم بھی ویسے ہی تصور کیے جاؤ گے ہمارے مجرم جیسے یہ مجرم ہے، جو پناہ دے گا وہ بھی ویسا ہی مجرم ہوگا جیسا اصل مجرم ہے، اور اگر تم نے ان کی پناہ ختم نہ کی تو ہم تم پہ چڑھائی کریں گے، تمہارے جنگجو افراد کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اور بچوں کو اپنا غلام بنائیں گے۔ یہ خط لکھا ابو جہل نے یہودیوں کو اور جو اہل کتاب کے دوسرے سردار مدینہ کے۔ پہلے سال ہی جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر ان حالات میں ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں ہر وقت ہمیں یہ کھٹکا لگا رہتا ہو کہ ابھی حملہ ہوا کہ ابھی حملہ ہوا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کھٹکا تھا اور اتنا خوف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمنا کی کہ کاش آج کوئی نیک مرد ہوتا، کوئی صالح مرد ہوتا جو میری حفاظت کرتا، میرا پہرا دیتا اور میں آرام کی نیند سو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ خوف کا یہ عالم تھا مدینہ میں ہجرت کے بعد بھی، جنگ بدر سے پہلے، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں ہمیں ہر وقت کھٹکا ہی نہ لگا رہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں ہماری آنکھوں سے غائب ہوتے تو ہمیں یہ ڈر لاحق ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ وہی واقعہ جو تھا وہ انہی دنوں کا تھا جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ پایا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور میں نے سارا مدینہ چھان مارا، اور بالآخر میں ایک باغ میں پہنچا جس کے پاس چاروں طرف دیواریں تھیں، اور میں اس کا دروازہ تلاش کرتا رہا۔ ممکن ہے میں اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ مجھے دروازہ نظر نہیں آیا، یا فی الواقع اس کا دروازہ تھا ہی نہیں۔ چنانچہ میں وہ نیچے سے پانی کی جو چھوٹی سی نالی جاتی تھی باغ میں، اس نالی سے چوہے کی طرح اندر بلی کی طرح بن کے تو گھس کے گیا۔ میں نے کہا میں جا کے دیکھوں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں نہ ہو، اور میں نے وہاں جا کے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں موجود پایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی کہ ابو ہریرہ یہ جا کے مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، جس نے لا اللہ کہا اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے سنا تو حضرت عمر نے میں واپس بھیج دیا کہ لوگ جو ہے وہ توکل کر لیں گے، پھر جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ واقعہ اسی زمانے کا ہے کہ جب صحابہ کرام کو خطرہ لاحق رہتا تھا ہر لمحے کہ ابھی کوئی نہ کوئی حملہ کر دے گا مدینے پہ آ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کی، اور اللہ کرنا یہ ہوا کہ ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز سنی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون ہے؟ سعد بن وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ میں سعد ہوں۔ یہ وہی سعد ہے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہ تم تو ایک ماں ہو، تو اگر تمہاری جگہ 1000 مائیں تڑپ تڑپ کے میرے سامنے مر جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد کیسے آئے ہو؟ ہر آدمی کو، صحابہ کرام کو یہ خطرہ رہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ رسول کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے خطرہ تھا آپ کے بارے میں، تو میں اس خطرے کے پیش نظر آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت سعد کو، اور حضرت سعد نے پہرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی نیند سے۔ یہ کیفیت تھی جنگ بدر سے پہلے۔ یہ جو کشمکش ہے اسلام کی اور کفر کی، اس میں انسان یہ سوچے ہاں یہ امن اور سکون ملنا چاہیے، یہ مسئلہ حل ہو جائے تو امن ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے تو امن ہو جائے گا۔ کافر کبھی بھی امن نہیں ہونے دیں گے، کافر جانی دشمن ہیں، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے کافر امن سے نہیں رہنے دیں گے مسلمان۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، ان سے ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ جب تک کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک مسلمانوں کو ایسے نہیں رہنے دیں گے۔ یہ غلط بات ہے، غلط تصور ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ختم ہو جائے، شیشان کا ختم ہو جائے تو آرام آ جائے گا، فلسطین کا ختم ہو جائے تو یہ حل ہو جائے گا، کشمیر کا ختم ہو جائے گا پھر یوں نہیں ہوگا یوں نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ نے فرما دیا حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے تم سے راضی نہیں ہوتے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، زندہ نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو۔ انہی حالات میں جنگ بدر ہوئی۔ بدر سے لے کر دوسری ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید بدر سے لے کر احد میں امن کا زمانہ گزرا، حالانکہ امن کا زمانہ نہیں گزرا۔ اس میں تو کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی کافروں نے، اور وہ اس طرح کافروں کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے تھے، انتقام لینے کے لیے اس طرح آگ بھڑک رہی تھی کافروں کے سینوں میں کہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ بدر کے بعد ہی واقعہ ہوا کہ ابو سفیان اور عمیر بن وہب یہ دونوں بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے، اور ابو سفیان نے کہا کہ بھئی اب تو زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں رہا، محمد نے ہمارے سارے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قتل کر دیے۔ عمیر بن وہب نے کہا کہ بات یہ ہے میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اولاد والا ہوں، اگر میرے پاس اتنے وسائل ہوتے اور مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرے بچوں کا کوئی کفیل ہے تو میں آج جا کے یہ کام تمام کر دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ بدر کا بعد کا ہی واقعہ ہے یہ۔ ابو سفیان نے کہا کہ جو کچھ میرے بچے کھائیں گے وہ تمہارے بچے کھائیں گے، جو میرے بچوں کو ملے گا وہ تمہارے بچوں کو ملے گا، اپنے بچوں کا فکر نہ کرو، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کی کفالت میں لیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرو جا کے۔ اور پھر میں نے گزارش کی نا کہ مدینے میں خوف کا عالم اس طرح کا تھا کہ عمیر بن وہب جو ہے تلوار لے کے گیا وہاں پہ مدینہ میں، اور اس وقت عمیر بن وہب کا ایک بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار بھی تھا، جو بدر کے قیدی تھے ان میں بیٹا بھی تھا شامل اس کا عمیر بن وہب۔ حضرت عمر نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی خطرہ بھانپ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ یہ کتا آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے اس سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ جاتے ہی اس کو گلے سے پکڑ لیا کپڑے سے، اور صحابہ کو بھیجا 2 ساتھیوں کو کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ بدر کے بعد یہ حالت تھی، اتنا خوف مسلط تھا صحابہ کرام پہ کہ اب انہوں نے انتقام لینا ہی لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمیر کو پکڑا ہوا حضرت عمر نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر چھوڑ دو اسے، آنے دو اسے۔ عمیر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیٹا چھڑانے آئے ہو تو تلوار ساتھ کیوں لے کے آئے؟ اگر بیٹا چھڑانے آئے ہو تو تلوار کا کیا مقصد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اور ابو سفیان نے بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کی؟ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تو واللہ ابو سفیان کے بغیر اور میرے بغیر کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا جو ہماری بات کو جانتا ہوتا۔ میں نے فوراً وہیں یہ یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ نے خود خبر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں۔ اب وہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ ادھر ابو سفیان انتظار کر رہا تھا کہ بلکہ وہ کہتا پھرتا تھا کہ عنقریب تم بڑی خوشخبری سننے والے ہو جو تمہارے بدر کے سارے دکھوں کا مداوع کر دے گی۔ یہ تھی کیفیت بدر کے بعد۔ اسی کیفیت میں تیسری ہجری میں جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد کے درمیان اور بدر کے درمیان بھی کم از کم 6-7 غزوات یا سرایا ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ جو تجارتی راستے تھے شام کے ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مختلف اوقات میں خبرگیری کے لیے بھیجتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی اچانک مدینے پہ حملہ آور نہ ہو۔
3री हिजरी में गज़वा अहद हुआ और 4थी हिजरी में गज़वा बदर दोम। ये तो गज़वा बदर कुबरा कहा जाता है जो अमलन जंग हुई जिसमें, और 4थी चूंकि जंगी अहद के बाद फिर उन्होंने कहा था अबू सुफियान ने कि अगले साल फिर हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा बदर के मुकाम पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान करवा दिया था कि ठीक है बदर के मुकाम पे हम फिर इकट्ठे होंगे। 4थी हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,500 आदमियों को लेके सहाबा कराम को बदर के मुकाम पे पहुंच गया और 8 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्याम किया। लेकिन खुद कुफार जो थे, अबू सुफियान अपना 2,000 का काफिला लेके निकला, लेकिन वो खुद इस तरह मरूब था और मायूस था कि उसने खुद अपने लोगों को ये बात कही कि भाई जंग तो तब होनी चाहिए जब वसाइल बहुत ज्यादा हो, हरियाली हो, खाने पीने को बहुत हो, और जानवर जो है वो कसरत के साथ दूध देते हों जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि इन हालात में, मौजूदा हालात में जंग का कोई फायदा नहीं, चलो वापस चलें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन वहां क्याम किया, बदर सानिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। ये जंग हुई नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मौज पूरा कर दिया। उसके बाद 5वीं हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब होता है, और उसका सबब जो है वो भी यहूदियों की तरफ से शुरू हुआ। उहद के बाद जो अहम वाक़यात हुए ग़ज़वा अहज़ाब और जंगी उहद के दरमियान, वो ये थे कि उहद की वजह से चूंकि मुसलमानों को पहले फतह हुई और फिर फतह जो है वो शिकस्त में बदल गई, मुसलमानों का नुकसान ज्यादा हुआ, उसके बाद काफिरों के हौसले बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसी वजह से 2 बड़े ही अलमनाक हादसे पेश आए। पहला हादसा था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार ने या मुनाफिकीन ने कुर्रा मांगे कि या रसूल अल्लाह, हमारा कबीला जो है वो अज़ल और कारा वो ईमान लाना चाहते हैं, इस्लाम की तरफ राग़िब हैं, तो आप अपने उलमा और फुज़ा भेजिए जो उनको दीन सिखाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्रा में से 7 या 8 कारी भेजे उनके पास, उन्होंने ले जाके बगल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। गोया जंगी उहद की शिकस्त के बाद इतने हौसले बढ़ गए कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह लेके 2 बंदे शहीद कर दिए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ इसका, लेकिन चंद ही दिनों बाद उसी महीने में फिर कुछ और कबीले के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 आदमी उनके साथ रवाना कर दिए, इसी मकसद के लिए कि दीन की इशाअत और दीन का इल्म हम सीखना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 आदमी भिजवाए और उन्होंने 70 आदमियों को शहीद कर दिया। ये गोया जंगी उहद का नतीजा था कि जिससे कुफार के और मुशरिकीन के हौसले बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसी दौरान ये वाकया भी पेश आया कि बेरे मऊना का जब वाकया पेश आया तो एक सहाबी ये खबर ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे कि ये वाकया हो गया है। रास्ते में 2 ऐसे आदमी मिले जिनके पास अमान थी, लेकिन सहाबी को ये पता नहीं था कि इनके पास अमान है, क्योंकि ये वाकया ताला था। उन्होंने इंतकाम के जज्बे से उन दोनों आदमियों को कत्ल कर दिया। और वापस जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, जाके बताया कि मैंने फलां आदमी को कत्ल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई उनको तो मैंने अमान दी हुई थी, वो तो हमारे अमान में थे, और क्योंकि तुमने लाइमे में उनको कत्ल कर दिया लिहाजा हम उनकी दियत देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो जाके मुआहदा किया था, उस मुआहदे की रूह से ये बात भी शामिल थी कि जिनके साथ जो लोग इस मुआहदे में शरीक हैं, अगर कहीं जंग होगी तो जंग इकट्ठी लड़ेंगे, जंग का खर्च जो है वो इकट्ठा बर्दाश्त करेंगे, और अगर कहीं दियत वगैरह का मामला आया तो वो दियत भी इकट्ठी अदा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के जो कबीला था बनु नज़ीर, उसमें तशरीफ ले गए इस बात के लिए कि 2 आदमी कत्ल हो गए हैं, उनकी दियत अदा करनी है, और मुआहदे की रूह से तुम भी उस दियत में शरीक हो, लिहाजा अपना हिस्सा डालो इसमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां तशरीफ ले गए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीवार के साए में बिठा दिया। सारा हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे, और कुछ और भी सहाबा कराम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे, उन्होंने कहा अच्छा हम लेके आते हैं। जब वो अलग हुए तो उन्होंने शैतानियत उन पे गालिब आ गई। उन्होंने कहा कि भाई क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं कि ऊपर चक्की का पुल गिरा के, भारी पत्थर गिरा के तो इनका मामला खत्म कर दिया जाए। अब उन्होंने ये मशवरा किया, एक बदबख्त यहूदी कहने लगा ठीक है मैं ये काम करता हूँ। उन्होंने जब ये मामला तय कर लिया तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में आगाह फरमा दिया कि ये मामला यहूदियों ने तय कर लिया है, आप यहाँ से चले जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से उठे, सहाबा कराम को लेके मदीना मुनव्वरा पहुंचे, और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के फौरन बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर को नोटिस भिजवा दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर तुम ये मोहल्ला खाली कर। और उसकी माकूल वजह थी, अलबत्ता इतनी रियायत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہ تم جو سامان وغیرہ ساتھ لے جا سکتے ہو اونٹوں پہ وہ لے جاؤ، تمہاری عورتیں اور بچے جو ہے نکل جائیں، لیکن تم یہ محلہ خالی کر دو۔ اب ہوا یہ کہ جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس نے بھی بنو نذیر کو کہا کہ بھائی تم ڈٹے رہو، اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے بھی بنو نذیر کے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ مسلمان جو ہیں ان پہ اس وقت بڑا تنگی کا وقت ہے، ہر طرف سے خوف اور خطرہ ہے ان کو، اور یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہیں وارننگ دے کے تمہارے اوپر چڑھائی کر سکیں یا تمہارے اوپر حملہ کر سکیں۔ یہ تو انہوں نے ایسے دھمکی ومکی دی ہے، ڈر نہ جانا ان سے، اکڑ جاؤ کہ ہم نہیں نکلتے۔ عبداللہ بن ابی کے کہنے پہ اور دوسرے یہودی سرداروں کے کہنے پہ بنو نذیر کا قبیلہ جو ہے وہ کر گیا کہ ہم تو نہیں نکلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ 6 دن یا 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ رہا، اور بنو نذیر جو تھا اس نے انہیں پتہ چل گیا کہ معاملہ جو ہے یہ ویسا نہیں جیسا ہم سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا وہاں سے، اور سامان وغیرہ ساتھ لے جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اجازت دے دی۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے اور کچھ لوگ خیبر میں چلے گئے اور کچھ لوگ شام میں جا کے آباد ہو گئے۔ اب یہ جلن تو ان کو تھی کہ ہمیں مدینہ سے نکال دیا گیا، اور جتنے بھی قبائل تھے بدوؤں کے وہ بھی دشمن تھے، اہل کتاب بھی دشمن تھے، اور یہودی اس واقعے کے بعد خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور جو مکہ کے قریشی تھے ان کے دلوں میں پہلے ہی بدر کا انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان حالات میں بنو نذیر کے 20 سردار جن کو نکالا گیا مدینہ سے، انہوں نے باقاعدہ مکہ گیا وہ، اور مکہ کے جو سردار تھے ان سے مذاکرات کیے کہ بھائی یہ تو معاملہ جو ہے حد سے بڑھتا جا رہا ہے، تم بھی ختم کرنا چاہتے ہو اس معاملے کو، ہم بھی مٹانا چاہتے ہیں اس معاملے کو، تو کیوں نہ مل جل کے تم بھی حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم بھی حملے کے لیے وہاں سے تیار ہوتے ہیں، اور مل جل کے اس معاملے کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے۔ وہی بنو نذیر کے 20 سردار جو تھے انہوں نے پھر بنو قریظہ میں اور بنو غطفان میں اور جو آس پاس کے قبائل تھے ان کو جا کے باقاعدہ آمادہ کیا حملے کے لیے مدینہ منورہ، اور اس طرح سے پورا ایک اتحاد قائم کیا گیا جس میں قریش اور ان کے حلیف قبائل، یہودیوں کے مختلف قبائل جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، اور وہ جو بدوؤں کے قبائل جو اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان سب کو اس میں شریک کر لیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احزاب کہا اسے۔ احزاب کا مطلب ہے بہت زیادہ لشکر، بہت زیادہ لشکروں کا اتحاد، واحد اس کا حزب ہے۔ اس صورتحال میں ان لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے۔ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا گیا، جبکہ خود مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں لڑنے والے جنگجو ہیں وہ صرف 3,000 تھے، اور مسلمانوں کی پوری آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، بچے یا عورتیں سارے شامل کر کے مدینے کی پوری آبادی بھی اتنی نہیں تھی، اور لڑنے والے جنگجو جو تھے وہ صرف 3,000 تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص مشورے پہ خندق کھودی گئی، اور خندق جو ہے وہ 15 فٹ گہری، 10 آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ہاتھ کی جگہ دی کھودنے کے لیے۔ 1,000 آدمی نے مل کے خندق کھودی۔ جب خندق کھود رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت کیسی تھی؟ آج تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا آسان ہے باتیں کرنا گھروں میں بیٹھ کے، لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام جن کا ایمان تھا اور جو فی الواقع اللہ کے رسول کے وفادار تھے، ان کی عملی حالت یہ تھی کہ صحابی کہتے ہیں چند ایک جو ہوتے اور بڑی بدبودار چربی ہوتی جس میں بھونتے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اس طرح کھا جاتے کہ منٹوں میں وہ سارا کھانا ختم ہو جاتا، بدبودار کھانا۔ اور خندق اس حالت میں صحابہ نے کھودی کہ واقعے کی وجہ سے صحابہ کرام کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ پتھر آ گیا خندق میں اور ہم سے کھودا نہیں جا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں خندق میں نیچے اترے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مارا اس پہ پتھر پہ اور اسے چنگاریاں نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے فارس بھی اللہ تعالیٰ نے مفتوح کر دیا، پھر فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شام کو مفتوح کر دیا، پھر فرمایا کہ روم کو اللہ نے میرے لیے مفتوح کر دیا، یمن کو مفتوح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں دیں
حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ بھوکے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں 3 دن سے فاقہ تھا اس روز، جس کیفیت میں ہم نے وہ خندق کھودی، اوپر سے خوف کس طرح کا اور کفار مکہ کی چڑھائی کس طرح کی اور ان کے کفار کے وسائل کتنے تھے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، یہ ذرا دیکھ کر رہیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو میں فوراً گھر گیا، میں نے جا بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ صرف 2.5 کلو جو ہے، ایک سا 2.5 کلو بنتے ہیں، 2.5 کلو جو ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بکری کا ایک بچہ ہے۔ حضرت جابر کہنے لگے کہ میں نے بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، تم سالن پکاؤ اور یہ 2.5 کلو جو ہے ان کو پیس کے آٹا بناؤ اور ان کی روٹی پکاؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں۔ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئے، یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ جائیں اور 2-3 اور آدمی کو ساتھ لے لیں۔ 2.5 کلو کے ساتھ کتنے آدمی کھانا کھا سکتے ہیں؟ 5 آدمی نہیں، 6 آدمی، 10 آدمی زیادہ کری 2.5 کلو 10 آدمی کھا لیں گے، 15 کھا لیں گے، 20 کھا لیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں یہ بات کہی تو حضرت جابر نے اعلان کہا کہ لوگوں جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے، چلو جابر کے گھر چلے۔ حضرت جابر جو ہے وہ بڑے گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے صرف گزارش کی تھی کہ چند آدمیوں کا کھانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر گھر گیا، جا بیوی کو بتایا تو اس نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہ 1000 آدمی جو ہے وہ خندق کھودنے پہ معمور ہے، 1000 آدمی گھر آ جائے گا تو کھانا کہاں سے ملے گا اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے جابر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی ہنڈیا کدھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس میں ڈال دیا اور خاتون خانہ سے کہا کہ اس ہنڈیا کو نیچے نہ اتارنا، اس کو آگ پہ ہی رہنے دینا، اور پھر فرمایا کہ آٹا کدھر ہے؟ آٹا گوندھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس میں بھی ڈالا اور فرمایا کہ ایک عورت اور دوسری عورت کو بھی ساتھ بلا لو پکانے کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی اس کھانے میں، اتنی برکت دی اس کھانے میں کہ ہم اس ہنڈیا سے نکالتے رہے سالن، اور 1000 آدمی جو ہے وہ سیر ہو گیا، روٹیاں بھی پکتی رہیں اسی برتن سے، آٹا بھی اتنے کا اتنا، اور جو ہنڈیا میں سالن تھا وہ بھی اتنے کا اتنا، اسی طرح ابل رہا تھا جس طرح ابتدا میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لو مبارک ڈالنے سے پہلے آٹا بھی اسی طرح، اور 1000 آدمی نے کھانا کھا لیا۔ یہ تھی کیفیت مسلمانوں کی جنگ عذاب کے موقع پہ، اور فاقے کا یہ عالم 3 دن سے فاقہ جو ہے معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون، اس کا ماموں اور اس کا بھائی جو ہے وہ اس لشکر میں تھا جو خندق کھود رہے تھے، وہ عورت بیچاری ایسے پکڑ کے 2-4 کھجوریں لے کے جا رہی تھی اپنے بھائی اور ماموں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کدھر آؤ، کیا ہے یہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، میں اپنے بھائی اور ماموں کے لیے لے کے جا رہی ہوں، فرمایا ادھر مجھے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی، اپنی چادر مبارک ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کھجوریں رکھ دی اس پہ، اور سارے صحابہ کرام کو بلایا کہ آؤ آ کھجوریں کھاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، اور وہ چادر جو تھی وہ اسی طرح کھجوروں سے بھری ہوئی تھی جس طرح ابتدا میں۔ اب دونوں باتیں ہیں اس میں، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے موجے دکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ عین اس وقت جب مسلمان انتہائی خوف کی حالت میں تھے۔ اللہ چاہتا تو ویسے ہی مفتوح کر دیتا، اللہ چاہتا تو بغیر لڑائی کے لیے سارے کام ہو جاتے، مکہ فتح ہو جاتا بغیر لڑائی کے ہی۔ لیکن دونوں باتیں تھیں، ایک طرف تو مسلمانوں کا ایمان اور اہل ایمان کا یقین پکا کرنا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور دوسری طرف مومنوں کا امتحان بھی لینا تھا کہ خوف کے عالم میں اور ڈر کے عالم میں مسلمان جو ہے یہ کافروں کے آگے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، کافروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے، کافروں کی طاقت سے، کافروں کی قوت سے، کافروں کی ٹیکنالوجی سے یہ ڈر جاتے ہیں، یا ان کو مجھ پہ ایمان ہے اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ ایمان ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہی پورا ہوگا۔ اس حالت میں 10,000 کا لشکر آ گیا، یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک رہا، لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہوئی جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے فرمایا ہے، وہ اہم ترین بات یہ تھی کہ جب محاصرے کو کچھ ایسا ہو گیا، شدید سردی کا موسم تھا، محاصرے سے کافر جو ہے وہ تنگ آ گیا، بیدار ہو گیا۔ ان کا جو سردار تھا حیی بن اخطب یہودیوں کا، یہی مدینے کا رہنے والا تھا، ویسے کمان جو تھی وہ تو ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، سپہ سالار وہی تھا، لیکن یہودیوں کا سردار جو مدینے میں رہنے والا تھا، مدینے کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے سرداروں کے ساتھ، اس کے یہ نقشہ اس طرح سے بنتا ہے کہ 2 پہاڑ جو ہیں مدینے کے وہ دونوں سمتوں میں آ جاتے ہیں، اور پشت پہ مدینہ منورہ بنتا ہے، اور جو خالی جگہ ہے یا خالی سمت ہے اس پہ خندق آ جاتی ہے، اور جو پشت مدینہ تھا، مدینے کے آخر میں بنو قریظہ کا محلہ تھا، بنو قریظہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیفانہ معاہدہ تھا
کہ جنگ کے دوران دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اتحاد اور تعاون کریں گے. بہت بڑا قریب اور بڑا بہادر اور دلیر تھا کافروں اور مشرکوں میں, اور ایک اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جو بعد میں مسلمان ہو گیا. ایک تیسرا آدمی تھا. یہ 3 آدمیوں نے خندق کو عبور کیا, اور اس میں بھی انہوں نے جب چیلنج کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی نے ایسا مقابلہ کیا کہ عمر بن عبد جو تھا تھے اس طرح مدینہ بیٹھ کر سکتے مدینہ منورہ. لہذا اس نے مکرانہ چال یہ چلی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ ان کے حلیف ہیں یہودی, وہ ہمارے بھی تعلقات ہیں ان سے. یہی بن اسد کیا اس کے سردار کے پاس, بنو قریظہ کے سردار کے پاس, کہ دیکھو ہم پورا جو عرب ہے اس کو اکٹھا کر کے مدینے پہ چڑھائی کے لیے لے آئے ہیں, اور صرف معاملہ اتنا ہے کہ تم لوگ اندر سے حملہ کرو, ہم باہر سے حملہ کر دیتے ہیں اور مدینہ منورہ کو مدینہ میٹ کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. نون کس کی وجہ سے گرا ہے؟ نون گر گیا. لم جب مظاہرہ پہ آتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے. لم ترو تم نہیں دیکھتے تھے اس کس کو جنود کے لیے ہے, ایسے لشکر ہم نے نازل کیے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے. رات کون ہے؟ فرشتے. بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے, اور غزوہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے. فرق ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے عملاً قتال کیا. جنگ بدر میں صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لڑتے لڑتے ہم دیکھتے تھے کہ ایک آدمی ہے, کسی نے اس کو تلوار نہیں ماری لیکن اس کی گردن کاٹ کے الگ ہو گئی, اس کا بازو کاٹ کے الگ ہو گیا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا, اور تعاقب کرتے کرتے مجھے آواز ایسی آئی جیسے کسی کو کوڑا مارا جاتا ہے, اور جس مشرک کا میں تعاقب کر رہا تھا وہ مشرک میرے آگے میرے پہنچنے سے پہلے ہی گر گیا, اور میں نے دیکھا کہ اس کا ناک جو ہے وہ پیلا ہوا ہوا ہے. فرمایا کہ وہ فرشتے تھے, یہ فرشتوں کی مدد تھی. عملاً قتال میں حصہ لیا, لیکن اس جنگ میں چونکہ عملاً قتال ہوا نہیں, لہٰذا اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا روب ڈالنے کے لیے. کافروں کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی جنود آج ختم نہیں ہو گئے. اللہ کے وہ جنود آج بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے وعدے آج بھی موجود ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ویسا ایمان ہو جیسے وہ ظفر علی خان نے بڑی اچھی بات کہی, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی وہ فضائے بدر نہیں ہے جس وجہ سے نصرت نہیں ہے, جہاں پہ فضائے بدر ہے اللہ نصرت فرماتے ہیں. اور پھر یہ بات ہے کہ ایسی بات بھی نہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ خالی ہو ایمان پہ. ایمان ہے اور اللہ نصرت بھی کر رہا ہے. قربانیاں دینے والے قربانیاں بھی دے رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے, قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نصرت بھی فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو میری اس نعمت کو, میرے اس احسان کو جو میں نے تم پہ اس وقت کیا جب میں نے ہوا بھیجی تم پہ اور اپنے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وَكَانَ اللَّهُ, اور تھا اللہ تعالیٰ, بما ساتھ اس چیز کے جو تعملون تم عمل کرتے, بصیر دیکھنے والا. جو منافقوں کا طرز عمل تھا اس کو بھی اللہ دیکھ رہا تھا, اور جو مومنوں کا طرز عمل تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. پہلے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پہ خوف اور دہشت کی اس کیفیت میں منافقوں کا طرز عمل کیا تھا اور مومنوں کا طرز عمل کیا تھا. بالکل دونوں کا طرز عمل مختلف تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ, جب وہ آئے, تمہارے اوپر کون آئے؟ لشکر احزاب. من فوقکم, تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم, اور تمہارے نیچے سے. اوپر سے مراد ویسے دونوں بڑے فصیح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے اوپر سے بھی نیچے سے بھی محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہو, لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ زمین سے سب سے نیچی جگہ ہے. نیچے سے آنے والے لشکر سے مراد مکہ اور ان کے جو حلیف قبائل تھے وہ مراد ہیں. اور نجد کسے کہتے ہیں؟ اونچی جگہ کو. فوقکم سے مراد ان قبائل کا ذکر ہے جو نجد کے علاقے سے یا مشرکین یا یہودی جو ہیں وہ جو آئے وہ نجد کے علاقے سے, وہ اونچی طرف سے آئے فوقکم, اور جو مکہ سے اور اس طرف سے قبائل وغیرہ آئے وہ اسفل منکم. اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ الْأَبْصَارُ, اور اس وقت کیفیت کیا تھی؟ جب زاغت, زاغا کا معنی ہے ٹیڑھا ہو جانا, کسی چیز کا ٹیڑھا ہو جانا.
جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان کی نظر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، پتھرا جاتی ہے. انسان کہتا ہے کہ اس کی نظر پتھرا گئی. اس کیفیت کو کہتے ہیں زاغا. نظر جو ہے وہ اپنی اصلی کیفیت پہ نہیں رہتی موت کے وقت. جب انسان پہ جان کنی کا وقت آتا ہے، جب نظر کا عالم طاری ہوتا ہے، تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی نظر تاڑے لگ گئی، اس کی پھر آنکھیں جھپکتی ہیں، آنکھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی. زاغت الابصار، دیدے پتھرا گئے. ابصار آنکھیں جو تھیں وہ پتھرا گئیں، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے آنکھیں جھپکنا بھول گئیں، اپنی اصل کیفیت پہ نہ رہی آنکھیں. خوف اس قدر تھا لشکروں کے آ جانے کا کہ، اور اس کیفیت میں سارے لوگ شامل ہیں، منافق بھی اور مومن بھی، اس لیے کہ ایک طبی چیز ہے. خوف جو ہے، ڈر جو ہے، یہ طبی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن جو جانے دیتے ہیں اللہ کے لیے، یا جیلوں میں جاتے ہیں یا گولیاں کھاتے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا یا انہیں تکلیف نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے. ان کو بھی طبی جو کمزوریاں ہیں، بشری کمزوریاں ان میں بھی ہوتی ہیں. خوف بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ اور رنج بھی ہوتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیدے پتھرا گئے سب کے، منافقوں کے بھی اور اہل ایمان کے بھی. بلغت القلوب الحناجر. بلغت کون سا پھیرا؟ بلغت ماضی ہے، وہاں مؤنث غائب کا صیغہ ہے. بلغت اور پہنچی. قلب جو ہے یہ مؤنث ہے، قلوب جمع ہے قلوب. اور پہنچے دل. حناجر، حناجر کا واحد حنجرہ، حنجرہ کہتے ہیں حلق کو. حناجر دل جو ہے وہ کلیجے کو آ گئے. اب کلیجے جو تھے وہ حلق میں آ گئے. خوف کا یہ عالم تھا کہ دیدے پتھرا گئے اور کلیجے جو تھے وہ حلق میں آ گئے. یہ وہ کیفیت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ کافروں کا خوف اتنا زیادہ تھا، کافروں کی قوت اتنی زیادہ تھی، کافروں کا لشکر اتنا زیادہ تھا، ان کا ساز و سامان اور اسلحہ دیکھ کے مسلمانوں کے بھی جو کلیجے تھے وہ حلق کو آ گئے اور دیدے جو تھے وہ پتھرا گئے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ نہیں جی آج قوت زیادہ ہے، آج ٹیکنالوجی بڑی زیادہ ہے. بل تو تمہارے پاس بھی ہے، دین ایمان نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے مسلمانوں کے پاس؟ سرمایہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، بندے نہیں ہے، قوت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، کیا نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ نہ معیشت تھی، نہ پہننے کو تھا، اور حالت جو تھی وہ معاش کی وجہ سے کہ پیڑ پہ پتھر بدے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کے صحابی کو پتہ چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھوک سے کیا ہے. جتنا سرمایہ مسلمان ملکوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس نہیں ہے اتنا سرمایہ. کافروں کے ساری جو بزنس ہے، جو بینک ہے ان کے، اور جو ملک ہے، وہ مسلمانوں کے سرمایہ پہ چل رہے ہیں. کیا چیز نہیں ہے مسلمانوں کے پاس؟ اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ آج کی کیفیت نہیں ہے. آج کا تو ایسے اشیر بھی یہ ایسے باتیں ہیں جی آج وہ بات نہیں ہے. آج ٹیکنالوجی بڑی ہے، آج بڑی قوت ہے، آج بڑا یہ ہے کافروں کے پاس، آج بڑا وہ ہے. وہ جو کیفیت اللہ نے خود بیان فرما دی کہ وہ جو خوف تھا، جو وحشت تھی کافروں کی، جو ان کا اسلحہ تھا، جو قوت تھی، جو طاقت تھی، جس طرح وہ پورے عالم عرب کو چڑھا کے اتحاد بنا کے لے آئے مسلمانوں کو مدینے کی اینٹ سینٹ بجانے کے لیے، وہ کیفیت تو ہے ہی نہیں آج. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. وَتَظُنُّونَ کون سا فعل ہے؟ تظنون مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تظنون تم لوگ ظن کرنے لگے، گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے بارے میں. ظنوناً کیا ہے؟ ظنوناً گمان کرنا. یعنی تم ظن واحد ہے، ظنون اس کا جمع ہے. بہت سارے تم نے گمان کرنے شروع کر دیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اس میں مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے. وہ بات کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے نکھیڑا کر دیا. جو منافق تھے ان کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ یہ منافق ہیں، اور جو اہل ایمان تھے ان کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ یہ اہل ایمان ہیں اور ان کا ایمان بڑا پکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن جو خوف کی کیفیت تھی، جو دل میں وساوس تھے شیطان کے پیدا کیے ہوئے، وہ سب میں ایک جیسے تھے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ہمیں خبریں دے رہے ہیں کہ فارس فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اور شام جو ہے وہ چابیاں مجھے دے دی گئی، سب کچھ ہو گیا. اور منافقوں نے کہا کہ عملاً حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے کافروں کا. فتظنون اور تم لوگ ظن کرنے لگے باللہ اللہ کے بارے میں کہ اب اللہ ہماری کیسے مدد کرے گا. کافر تو سر پہ آگے بیٹھ گیا، اور یہودی جو حلیف قبیلہ تھا اس نے غداری کی، اور جو مسلمانوں کے بچے اور عورتیں تھیں وہ سارے اسی طرف اکٹھے کیے مسلمانوں نے جس طرح بنو قریظہ کا محلہ تھا. اور چاہتے یہ تھے کہ ایک ایک مسلمان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، ایک مسلمان بھی باقی نہ بچے. عورتوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، تاکہ ایک آدمی مسلمانوں کا باقی نہ بچے. یہ تھی کیفیت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہنالک کا یہ اصل میں لفظ تھا ہناک.
اسم اشارہ بعید کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لام اس میں زائد ہے، اصل میں یہ ہناک لفظ تھا، اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہنالک کا مراد یہ ہے کہ اس وقت احزاب کے موقع پہ جب وہ چڑھا کے لے آئے اپنے لشکروں کو اور بنو قریظہ نے غداری کر دی، اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، ابتلیا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول ہے، آزمائے گئے، المؤمنون مومن، وزلزلوا اور ہلا ڈالے گئے، ماضی مجہول ہے یہ بھی، زلزلوا اور ہلا ڈالے گئے، زلزالن ہلا ڈالنا، حالانکہ مصدر ہے زلزالن، اور جب یہ مصدر آ جاتا ہے فعل کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح یہ کام کیا گیا جس طرح فی الواقع یہ کام کرنے کا حق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے زلزلوا زلزالن کا، اس طرح ہلا ڈالے گئے مومن لوگ جس طرح ہلا ڈالنے کا حق تھا، واقعی ان کو ہلا ڈالا گیا، لیکن مصدر استعمال کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شدیدن کا اضافہ فرما دیا، زلزالن شدیدن، مسلمانوں کو اس طرح ہلا ڈالا گیا، اس طرح جھنجھوڑ دیا گیا، مسلمانوں کا اس طریقے سے امتحان لیا گیا جس طرح امتحان لینے کا فی الواقعی حق تھا کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اپنے ایمان، کون اپنا ایمان ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جنت رکھی ہوئی ہے، بڑی نعمتوں والی ہے جنت، ایسی اتنی آسان نہیں ہے، یہی بات اللہ نے بار بار ارشاد فرمائی، تم سمجھتے ایسی جنت میں چلے جاؤ گے، افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے بغیر امتحان کے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان اور نفاق کھیل کے چھوڑنا ہے کہ منافق کون ہے اور سچا کون ہے۔ قیامت کے دن کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں نہیں جی نہیں میں تو شریعت بل لگا تھا لانے اسمبلی میں، مجھے پہلے ہی ہٹا دیا گیا، بس میں تو اگلے مہینے کرنے والا تھا اسلام نافذ، وہ انقلاب آ گیا جی میں کر ہی نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ زبان سے ایسی باتیں نکلوا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کچھ لکھا ہوا موجود ہوگا کہ تمہارے یہ اعمال ہیں، یہ ثبوت ہے تمہارے جہنم میں جانے کا، اور جسے جنت میں جانا ہے اس کو بھی دکھایا جائے گا کہ ہاں تمہارا ثبوت ہے، یہ صرف میں اپنے علم کی بنا پہ جنت میں نہیں بھیج رہا، یہ تمہارے اعمال ہیں، تم جنت کے واقعی مستحق ہو، تم جنت میں جاؤ گے۔ جہنم والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مستحق بنا کے جائیں گے کہ ہاں تم نے یہ کام کیا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تمہارے خلاف گواہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن لوگ جو ہیں زلزالا شدیدا، شدید طریقے کے ساتھ وہ ہلا ڈالے گئے جنگ احزاب کے موقع۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی بات اذ یقول المنافقون، اس وقت منافق جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، ما کے بعد اللہ جب آ جائے تو وہ نافیہ ہوتا ہے۔ ما وعدنا نہیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر غرورا، غرور کا معنی دھوکہ اور فریب، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے کہ کلمہ پڑھو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، تم غالب آؤ گے، تمہاری نصرت ہوگی، تمہاری اللہ مدد فرمائے گا، وہ تو سارے کے سارے دھوکہ تھے، ہماری تو جان کو بن گئی ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ رفع حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، اور ہمارے بال بچے جو ہیں وہ ادھر غیر محفوظ ہو گیا، وہ اللہ کی نصرت کہاں گئی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو میں پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہوں تاکہ زبانوں سے نکل جائے جس کا نفاق نکلنا ہے، جس کا ایمان ہے ایمان زبان سے نکل آئے، اور جس کا کھوٹ اور نفاق اور بدبختی اور خباثت ہے وہ بھی نکل جائے زبان سے۔ آپ نے کہہ دیا یہ منافقوں نے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہوئے، اور ہم سے دھوکہ کیا گیا، ہم سے فریب کیا گیا، نہ ہمارے بال بچے محفوظ ہیں، نہ ان کو نصرت آ رہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا، نہ وہ غلبہ ہمیں مل رہا ہے جو ہم سے کہا گیا تھا، اور ہماری جان پہ بن آئی ہے۔